گول پلازا آتشزدگی میں لاپتہ 75 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ عمارت سے مزید 7 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 26 ہو گئی۔ ریسکیو ٹیمیں سیڑھی لگا کر عمارت میں داخل ہوئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ملبے سے کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ ناقابل شناخت لاشیں ایدھی سرخانے منتقل۔ 34 گھنٹے کی خوفناک آتشزدگی کے باعث عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کئی مقامات سے عمارت منہدم ہو گئی۔ چھت پر بنی پارکنگ میں موجود گاڑیاں گرنے کا خدشہ۔ عمارت کے عقبی حصے سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سانحہ گول پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں رقم دینے کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ گول پلازا 40% تباہ ہو گیا، باقی کی حالت بھی اچھی نہیں، گرانا پڑے گا۔ کاروبار دوبارہ شروع کرنے کے لیے متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کریں گے۔ تقریب کاری کے شواہد ملیں گے تو ایکشن لیں گے۔ ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ کچھ غلطیاں دکانداروں کی بھی ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگانا درست نہیں۔ سانحہ گول پلازا کے ملبے سے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کا عمل جاری۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ 60 برس کے رمضان اور 27 سال کا شیراز بھی لاپتہ۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں ناقابل شناخت لاشوں کی شناخت DNA کے ذریعے ہوگی۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سول اسپتال میں خون کے نمونے دیں اور تفصیل جمع کروائیں۔ نمونے جامع کراچی لیب بھیجے جائیں گے۔ لاشوں کی شناخت میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ گول پلازا میں لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے فائر فائٹر شہید فرقان کے گھر صف ماتم۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ جاں بحق فرقان کی 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی، 4 ماہ کا بیٹا ہے۔ تحقیقات سے واضح ہوگا آگ کس وجہ سے لگی، ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل موقع پر موجود رہیں۔ ریسکیو آپریشن بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکار کی شہادت ثبوت ہے کہ ادارے کمٹمنٹ اور جانفشانی سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بے بنیاد الزام تراشیوں میں ملوث عناصر کو ایسے نازک لمحات میں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تاجروں کے نقصان پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حکومت تاجر برادری کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ گول پلازا میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر کی گئیں۔ راہداری اور باہر نکلنے کی جگہ پر دکانیں بنائی گئیں۔ ARY نیوز نے گول پلازا کا کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات حاصل کر لیں۔ نقشے کے مطابق گول پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی۔ 2003 میں اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا۔ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ 1021 دکانوں کے بجائے 1200 دکانیں بنائی گئیں۔ کراچی کے تجارتی مراکز میں کسی بھی حادثے کا سانحے میں بدلنا لمحہ فکریہ ہے۔ بنیادی حفاظتی نظام ایمرجنسی رسپانس بار بار ناکام ہو تو کوئی بھی شہر معاشی مرکز نہیں رہ سکتا۔ سانحہ گول پلازا پر وال میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کا بیان، کہا تاجروں کی جانب سے فائر ٹینڈرز کی تاخیر سے پہنچنے کی سنگین شکایات سامنے آئیں۔ پانی کی شدید کمی سے ریسکیو کارروائیاں متاثر ہوئیں۔ تاجروں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ گول پلازا کے ہزاروں تاجر محنت کش کی اکثریت کا تعلق میمن برادری سے ہے۔ گول پلازا کے متاثرہ تاجروں سے ذاتی طور پر ملاقات کروں گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا سندھ حکومت فوری امدادی اور معاوضہ پیکج کا اعلان کرے۔ سندھ حکومت گول پلازا کی مکمل بحالی اور تعمیر نو کا جامع منصوبہ شروع کرے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق۔ چیئرمین سینٹ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان مشاورت ہوئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا اتفاق کر لیا گیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر سینٹ ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹر علی ظفر کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا جو نوٹیفیکیشن بھی ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باڑہ میں 13 متاثرین کی رجسٹریشن سینٹر کا دورہ۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا قبائلی اضلاع کوئی تجربہ گاہ نہیں جہاں ہر حکومت نئی پالیسی آزمانا چاہتی ہے۔ اسی معاملے پر صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں ہوئی۔
किसी सूरत नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद पर मुझे दहशतगर्दों का हिमायती कहा जाता है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी सलाहियत लामहदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा, ज़रई ताउन पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना निहायत अहमियत का हामिल है। तरक्याती मंसूबों, दो तरफा एक्शन प्लान्स के दरमियान हम आहंगी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,500 रुपए महंगा हो गया। कीमत $4,89,362 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $75 इजाफे से $4,670 का हो गया। फी तोला चांदी 300 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,782 रुपए हो गई। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तगू शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात को कौमी मसला करार देते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद वफाकी सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाक फजाइया का दस्ता स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और B-52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदीया, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फजाई अफवाज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। और PSL के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। PCB ने PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। PSL का आगाज 26 मार्च से होगा।